میں نے پڑھا ہے کہ ہم انسان دوسری زندگی جی رہے ہیں، جی قرآن حکیم میں آیا ہے یہ، اور پھر موت دے دی گئی، یہ سلا دیا کہ ہماری آنکھیں اس دنیا میں کھلی ہیں، ہم پھر مر جانا ہے، پھر ہماری آنکھیں روز محشر کھلیں گی، پھر حساب ہوگا۔ یہ تو ہے نا جی، سورۃ البقرہ میں بھی آیا، سورہ مومن میں بھی آیا کہ 2 دفعہ اللہ نے زندگی دی ہے اور 2 دفعہ موت۔ پہلی دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دی تھی وہ تھا کہ جب روحوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈورمنٹ کنڈیشن میں سلا دیا۔ پھر دنیا میں جب انسان آتا ہے اپنے ماں باپ کے ذریعے تو وہ پہلی زندگی ہے انسان کی، اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے جب مرتا ہے وہ دوسری موت ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ موت نہیں آتی، پھر آخرت کی زندگی شروع، یا تو جنت میں انشاءاللہ تعالی، یا ولیعوذ باللہ تعالی کسی پہ اگر کوئی ایسا معاملہ غالب ہوا اس کے اعمال کے سبب تو وہ جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کیا جائے گا اور بلایا جائے گا جنتیوں کو۔ جنتی پریشان ہوتے ہوئے جنت کے کنارے آئیں گے کہ کہیں ہمیں نکلنے کا نہ کہہ دیا جائے، اور جہنمی خوش ہوتے ہوئے جہنم کے کنارے پہ آئیں گے منظر دیکھنے کے لیے کہ شاید ہماری بھی کوئی لاٹری نکل آئی ہے، شاید شیخ عبد القادر جیلانی آ گیا ہمیں بچانے کے لیے۔ تو پھر اللہ موت کو جب قتل کرے گا نا، پھر کہے گا جنتیوں تمہیں خوشخبری ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، میں نے موت کو ختم ہی کر دیا، اور جہنمیوں تمہاری حسرت میں اضافہ ہے کہ تم بھی اب موت مانگتے رہو، جو سورہ فرقان میں نہیں، ایک نہیں کئی موتیں مانگو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ اللهم انا نعوذ بك من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ رشوت کی تعریف کیا ہے؟ ہم پیسے کماتے ہیں تاکہ زندگی آرام سے گزاریں، اگر کوئی بندہ چاہے اپنے کام کو جلد کروانے کے لیے تکلیف نہ اٹھانا پڑے اور رشوت دے۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے اس پہ کئی دفعہ بولا ہوں، اگر آپ کو اپنے جائز کام کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے تو رشوت لینے والا گناہگار ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ تھوڑے بہت تردد سے بچنے کے لیے رشوت دیتے ہیں جبکہ وہ کام صحیح طریقے سے بھی ہو جاتا ہے۔ ویسے میرے خیال میں تو ایسا کوئی کام ہوتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں فائل جا کے پھانسی جاتی ہے۔ اپنی طرف سے کوشش کریں، اور اب میں آپ کو تقوی کی وہ گولی بھی نہیں دے سکتا کہ ضرورت کیا ہے کام کروانے کی، نہیں، ظاہر ہے کہ آپ کسی نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے اور صحیح طریقے سے لگائے گا تو وہ جان بوجھ کے اس کی فائل کو روکیں گے اور اس کو ایسی تکلیف میں مبتلا کریں گے، الٹیمیٹلی میٹر تو لگنا کوئی نہیں۔ تو اگر اس طریقے سے کبھی کرنا پڑ جائے تو آپ ضرور کریں، لیکن بعض کا جینوئنلی اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ رشوت دیے بغیر بھی کام کروا سکتے ہیں۔ کئی جگہ وہ بالکل ہی حلال ہے اس اعتبار سے کہ وہ فیس ہے، جس طرح پاسپورٹ کی فیس ہے کہ اگر آپ نے 1 ہفتے میں پاسپورٹ لینا ہے تو وہ فیس ذرا زیادہ رکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے روٹین کے کام میں لینا ہے تو وہ فیس تھوڑی کم ہے۔ ظاہر ہے وہ جینوئن بھی ہے، ظاہر ہے جب وہ اتنا رش ہوگا اس میں پھر ایک پروٹوکول دے کے ایک زیادہ ٹیم مقرر ہوگی تو اس کے ایکسپینس بھی آئیں گے۔ اب ATM مشینز ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی وہ پیسے نکالنے کا چارج کر رہے ہوتے ہیں، بھائی کیوں چارج نہ کریں، وہ انہوں نے آپ کو اتنی بڑی فیسلٹی دی ہے، 24 گھنٹے جس ٹائم چاہیں جس مرضی بینک سے آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ اپنی برانچ سے نکالیں گے تو چلیں وہ سال کی آپ کو تھوڑی بہت فیس دینی پڑتی ہے، دوسری سے بھی نکالیں گے تو اب پہلے 15 تھی اب 18 روپے ہوگی فیس۔ 18 روپے میں اگر آپ 10,000 روپے نکال لیتے ہیں رات کے 2 بجے تو یہ فیسلٹی ہے نا، مشین کی بھی ایک قیمت ہے اور وہ انہوں نے انسٹال کی ہوئی ہے، پھر اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس میں فیڈ کرنے والا ہے، اس کا تو کرایہ بھی تو انہوں نے وصول کرنا ہے۔ اتنا فینیٹک ہونے کی ضرورت نہیں، بعض کا جینوئن اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جو عام طور پہ رشوتیں ہیں، اگر آپ کا حق تھا اور آپ کو جائز حق لینے کے لیے رشوت دینی پڑی، بعض اوقات اس طرح کہ آپ کہیں آپ نوکری لینے کے لیے گئے اور وہاں پہ آپ کے لیے یعنی بالکل سب کچھ فائنل ہو چکا ہے، لیکن بالکل آخری وقت میں وہ کہتے ہیں نہیں اتنے پیسے دو تو تمہیں رکھ لیں گے، ادروائز تم سے نچلے والا تو پیسے دینے کے لیے تیار ہے، ہم اسے رکھ لیں گے۔ تو اب اس صورتحال میں آپ اپنا حق لینے کے لیے آپ کو دینا پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ سرکاری جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کو اپنے بلز کلیئر کروانے کے لیے گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، گورنمنٹ کے وہ جو مجاہدین وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ادروائز وہ بل کلیئر نہیں کرتے یا ٹھیکے کینسل کر دیتے ہیں یا ایسی ایسی خامیاں نکالتے ہیں کہ وہ اس میں تو کسی فرشتے کا بھی پورا اترنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اس میں آپ نے پھر بے ایمانی نہیں کرنی کہ چونکہ میں نے اب بل کلیئر کرانے کے لیے اتنی رشوت دینی ہے تو لہذا میں مٹیریل ناقص لگا دوں۔
یہ پھر آپ نہیں کریں گے. وہ آپ کو اپنے نفع میں سے ہی کمپرومائز کرنا ہوگا. کسی دوسرے کا آپ مال حق نہ حق جو ہے نا وہ مال کسی کا ہڑپ نہیں کر سکتے. جس طرح یہ بجلی کے کنڈے لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے اور وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں میٹر پیچھے کروانے کی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری جو بجلی کا بل ہے اس میں تو 30 سے 40% تو چوری جو بجلی ہوتی ہے اس کا ہمیں انہوں نے جرمانہ ڈالا ہوتا ہے. ہم نے تو چوری نہیں کی ہے لہذا ہم اتنے % چوری کر لیتے ہیں کیونکہ آلریڈی ہم بل دے رہے ہیں. تو اس کا مسئلہ پھر ہوگا کہ وہ جو آپ کی چوری ہے وہ تو دوسرے لوگوں کے کھاتے میں ڈال رہی ہوگی. وہ کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے. اس میں حکمران گورنمنٹ کی پکڑ ہے. آپ نے یہ حرکتیں نہیں کرنی. آپ گیون سرکمسٹانسز میں جو حالات و واقعات اللہ نے دیے ہیں اس میں آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق چلنا ہے. ادروائز تو انارکی پھیل جائے گی. اس طریقے سے نہیں آپ کر سکتے.